چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ پہلی غلط فہمی کو دور نہ کیا جائے تو پھر وہ مزید غلط فہمیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ پہلے کپڑے سستے مل جاتے تھے مگر جسموں کو بخوبی ڈھک لیتے تھے۔ اب کپڑے جتنے مہنگے ہو گئے ہیں، بدن اتنے ہی ننگے ہونے لگے ہیں۔ اگر آپ کی قمیض میں پیوند لگا ہو تو آپ غریب ہیں، لیکن اگر آپ کی جینز گھٹنوں سے پٹی ہو تو امیر۔ آپ کو خراب اردو آتی ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں، مگر خراب انگلش آتی ہو تو جاہل۔ آپ سادگی کو ترجیح دیتے ہیں تو پینڈو ہیں۔ اگر فیشن کے نام پر اوٹ پٹانگ چیزیں پہن لیں تو ماڈرن۔ انہی خود ساختہ سٹینڈرز کے چکروں میں نہ ہم ہنس بن سکے، نہ کوے، نہ تیتر رہے، نہ بٹیر۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ لفظ جسے بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولیں۔ ان لفظوں میں چھپی سچائی روحانی خوشی کا باعث بنتی ہے اور ان لفظوں کے پیچھے چھپا جھوٹ عمر بھر کی اذیت کا سامان ہے۔ رشتہ ایک مکمل کتاب کی طرح ہوتا ہے اور غلطی صرف ایک صفحے پر ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ ڈپریشن کی بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں سوچتے رہنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن اور دل سکون میں رہیں گے۔ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سستا تو انسان اور اس کے جذبات ہیں۔ اگر آپ اچھا وقت آنے پر برے وقتوں کے ساتھیوں کو بھول گئے ہیں تو یقین جانیں آپ نے اپنا بیش قیمتی خزانہ کھو دیا ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ جو تکالیف پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہے تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ یقیناً اللہ نے ہی تمہیں اس سے نکالا تھا، اب بھی وہی تمہارے غم مٹائے گا۔ ناممکن کا لفظ صرف انسان کی لغت میں ہے، رب قادر کی دسترس میں تو ساری کائنات ہے۔ انسان وسیلوں کا محتاج ہے، جبکہ رب تو خود وسیلے پیدا کرتا ہے۔ بچے سوال کرنا بند نہیں کرتے، آپ سے سوال کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں نے آپ سے سوال کرنا بند کر دیے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو کوئی اور اپنی مرضی کے جواب دے چکا ہے۔ بچوں کے سوال اس بات کا ثبوت ہیں کہ ابھی آپ ہی کو اپنا سربراہ مان رہے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔